اللہ کے ہاں حضوری وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جب کوئی آدمی نماز کے لیے جا رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بچوں کی طرح داخل نہ کرے کہ وہ اب بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نبوی مزاج کو سمجھنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے زیادہ ذہین تھے کہ ابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھ سے کہا کہ خلافت میں کچھ چیزیں پیش آ رہی ہیں تو بیٹھو میرے پاس کچھ بات کرنی ہے. یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت قریب آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت تہجد پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں. تو فرمایا میں تو اب تک بھی نماز میں ہی ہوں. مطلب یہ کہ تم جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو یہ جو خلافت کے مسئلے میں تم سے بات چیت کر رہا ہوں یہ میری نماز ہی ہے. یہ مراد تھی ان کی. اس لیے اللہ کی حضوری سب سے زیادہ اس نماز میں، اور اللہ کا نزول بندوں کی طرف سب سے زیادہ قرآن میں. نہ خدا اس مقام سے زیادہ قرب اس نے کسی کو دیا ہے اور نہ بندوں کو کوئی بھی عروج ملا ہے بجز اس نماز کے. اس لیے صوفیہ میں دونوں مسلک ہوتے ہیں. بعض لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں اور بعض سالک مجذوب ہوتے ہیں. یہ دونوں اصطلاحات صوفیہ کے ہاں بہت ہیں کہ یہ سالک مجذوب تھا، یہ مجذوب سالک تھا. مجذوب سالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر تلاوت اتنا غلبہ پا لے کہ اس تلاوت کے اثر سے نماز کے لیے آئے. یہ جذب زیادہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے ان میں سب سے زیادہ یہ مجذوب سالک کی کیفیت ان رائے پور کے حضرات میں تھی. قرآن کریم کی تعلیم، تلاوت، حفظ اور سارا وقت قرآن پاک کا سنتے رہنا اور قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کے مدارس کو قائم کرنا اور تجوید رائے پور کی خانقاہ پہ ختم تھا. اسی لیے یہ مجذوب سالک تھے، یعنی اللہ کی طرف جذب بہت قوی اور شدید ہوتا. اور دوسری اصطلاح جو صوفیہ استعمال کرتے ہیں وہ سالک مجذوب کی ہے کہ قرآن کی طرف اس کی نماز اسے لائے، کہ وہ سالک ہوتا ہے نماز، نوافل، اور اس کی برکت سے پھر وہ قرآن کی طرف آتا ہے. ہیں دو ہی چیزیں، بس آخر پہ پہنچ کے یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں. یہ جتنے ذکر اذکار ہیں ان سب کے آخر پہ پہنچ کے انسان کی ترقی انہی دو چیزوں سے وابستہ ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک نماز. اسی لیے اکابر صوفیہ وہاں پہنچ کے ذکر اذکار سارے بس کوئی ایک آدھ ذکر رکھ لیتے تھے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے، باقی سب کا سب قرب ان کا نماز اور تلاوت سے ہی ہوتا. کیونکہ یہ طریقہ سب سے زیادہ صحیح ہے. اور جتنی نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، جتنے نفسیاتی امراض ہیں، اس کو ڈپریشن ہو گیا، اس کو پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گیا، یہ ایک لفظ بہت ہی عام ہو گیا. ان ساری چیزوں کا حل اگر کوئی کہے کہ اس وقت پوری امت میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس مصیبت کی اصل اگر ہم لوگ اس کی تشخیص کریں تو صرف ایک ہی ہے، اور لوگوں کا صوفی نہ ہونا. لوگوں کا تصوف میں نہ آنا. لوگ جتنے اس کے مخالف ہیں وہ چاہے قیامت تک بھی مخالف رہیں، جب تک وہ حقیقی تصوف کی طرف نہیں آئیں گے
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ بے روزگاری ہے، ایک مثال دیتے ہیں، چیخنا ہے، چلانا ہے، بھوک ہے، یہ ہے، بلا شبہ یہ حقائق ہیں، لیکن صبر کس دن کے لیے؟ صحیح راہ سے نہ ہٹنا کس دن کے لیے؟ سچ بولنا کس دن کے لیے؟ جھوٹ بول کے منصب اور عہدے کو لے لینا، اس کا حرام ہونا کس دن اس کی سمجھ میں آئے گا؟ صوفی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری نفسیاتی بیماریاں ہیں اور ان نفسیاتی بیماریوں سے نکلو، باہر آؤ۔ تمہاری امیدوں کا مرکز اور خوف کا منتہا اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سارے فتنے جو نظر آتے ہیں، یہ صرف اس کی ایک اصل معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا ختم کر دینا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی تعلق کا ختم کر دینا۔